بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تعویذ کا جو استعمال ہے یہ مطلب صحیح نہیں ہے اور پاک و ہند سے یہ مطلب ہماری طرف آیا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کسی حدیث کا وہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ سرکار نے اس کو شرک فرمایا۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہی شفا حاصل کی جا سکتی ہے، تعویذ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ قرآن مجید سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ صرف پڑھ کر ہی شفا حاصل ہو سکتی ہے، دوسرے طریقوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی بات تو تعویذ کے حوالے سے جو احادیث طیبہ ہیں انشاءاللہ وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ قرآن پاک سے صرف پڑھ کر جو ہے وہ شفا حاصل ہوتی ہے، حالانکہ قرآن پاک میں ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ قرآن پاک میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے قرآن میں سے وہ نازل کیا کہ جو شفا ہے۔ قرآن کے اندر مطلق یہ فرمایا کہ قرآن کے اندر شفا موجود ہے، اس میں کوئی یہ موجود نہیں کہ قرآن پاک پڑھ کر ہی کسی کے اوپر دم کیا جائے تو اس سے شفا حاصل ہوگی، کوئی دوسرا طریقہ قرآن پاک سے شفا حاصل کرنے کا نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کا جو مقصد اصلی ہے، قرآن پاک جو نازل کیا گیا ہے، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، غور و فکر کرنے کے بعد اس سے ہدایت کو حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے، یہی قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد ہے، اسی کو ھدی للناس فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہو کہ قرآن پاک کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا جائے، یعنی اگر کوئی غور و فکر نہیں کرتا تو وہ قرآن پاک کو پڑھے گا ہی نہیں، ایسا نہیں، بلکہ قرآن پاک کو پڑھنے کا الگ سے حکم ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے اتحاف السادۃ المتقین کے اندر علامہ حافظ محدث زبیدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو خواب کے اندر دیکھا تو پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے، تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قرآن پاک پڑھنا، تو فرمایا سمجھ کر یا بغیر سمجھے کا، بغیر سمجھے بھی کوئی پڑھتا ہے تو یہ افضل عمل ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا یہ بھی افضل عمل ہے، اچھا کام ہے، ایک ایک حرف کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن پاک میں غور و فکر کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کو دوسرے کسی ذریعے کے لیے استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے قرآن پاک کو چوما، تو یہ چومنا کیا ہے، یعنی قرآن پاک کی تعظیم کرنا تھا، تکریم کرنا تھا کہ جس کے ذریعے سے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کیا جائے۔ اسی طرح فقہائے کرام نے اس بات کو لکھا کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا یہ حفظ پڑھنے سے بہتر ہے، افضل یہ ہے کہ بندہ دیکھ کر پڑھے، وجہ یہ ہے کہ بندے کو پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، یعنی قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کو ہاتھ میں لے کر دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو یہ اور زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس میں دیکھنا بھی ہے، اس میں پڑھنا بھی ہے، اور اس میں قرآن پاک کو چھونا بھی ہے۔ تو ہمارے لیے قرآن ہر طرح سے باعث برکت ہے، اور یہ بات صرف ہمارے نزدیک نہیں بلکہ اس پر کئی دلائل موجود ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور محدث ہیں، اور ان کی کتاب ہے شرح السنہ کے نام سے، جو حدیث کی مشہور کتاب ہے شرح السنہ، انہی کی کتاب مصابیح السنہ کے نام سے۔ تو امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح السنہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مروی ہے کہ انہا کانت لا تری بأسا ان يعوذ فی الماء ثم يعالج به المريض، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ تعویذ جو ہے وہ پانی کے اندر ڈالے، قرآنی آیات سے لکھا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ مریض کا علاج کرے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہ امر ان یکتب لامرأۃ تعثر علیہا ولادتها آیتین من القرآن وکلمات ثم یغسل وتسقى، یعنی عورت جس کے لیے ولادت میں مشکل ہو رہی ہو اس کے لیے 2 آیتیں قرآن کی لکھی جائیں کسی برتن وغیرہ کے اندر، اور کچھ کلمات لکھے جائیں، پھر اس کے بعد اس کو دھویا جائے اور اس عورت کو اسے پلا دیا جائے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب دیکھیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ ترجمان القرآن ہیں، قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے قرآن کی تعویل کی، تفسیر کی دعا کی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، کہ یا اللہ اس کو قرآن کی تعویل سکھا، قرآن کی تفسیر سکھا۔ تو یہ قرآن کے اتنے بڑے مفسر، صحابی رسول، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اور دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی، یہ قرآن پاک کو
یعنی اگر کوئی لکھ رہا ہے اور اس کے ذریعے دھو کر اس کو پی رہا ہے تو اس کے اندر شفا کو بیان کر رہے ہیں. ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان فرما رہے ہیں یا کوئی مطلق فتویٰ دے دے اس کی بات کو تسلیم کریں. یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہی عمل وہ ہے کہ جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. تو اس سے معلوم ہوا یہ جو میں نے اقوال ذکر کیے فقہائے کرام کے اور صحابہ کے کہ قرآن پاک سے ہر طریقے سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر آئے گا. اب رہا تعویذ کے حوالے سے جی تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک تو موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من علق التمیمۃ فقد اشرک، یعنی جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کا تعویذ لٹکانا یہ ممنوع ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. امام ابن ابی شیبہ ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں، ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے یہ اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فزع احدکم فی نومی، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند کے اندر ڈر جائے، فلیقل، اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وسوء عقابہ ومن شر عبادہ ومن شر الشیاطین وما یحضرون، یعنی وہ یہ الفاظ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس کے جو کلمات تامہ ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقاب سے، بندوں کے شر سے اور شیاطین کے شر سے کہ وہ میرے پاس آئیں، ان تمام سے میں پناہ طلب کرتا ہوں. اس کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ فکان عبد اللہ یعلمها ولدها من ادرک منہم، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ انداز تھا کہ یہ الفاظ اپنی بالغ اولاد کو سکھاتے تھے کہ یہ کلمات سیکھ لو، اور فرماتے ہیں ومن لم یدرک کتبہا وعلقہا علیہ، یعنی جو نابالغ چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ تعویذ لکھتے، ان کلمات کو لکھتے اور ان بچوں کی گردن کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے. یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. اور اس حدیث مبارکہ کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مصنف کے اندر نقل کیا جو امام بخاری کے استاد ہیں. اسی طرح اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا جو امام بخاری کے استاد بھی ہیں اور کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا بھی ہیں، وہ اپنی اس کتاب کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں. اسی طرح صحاح ستہ کے مشہور مصنف امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی اپنی سنن کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب کے اندر کسی حدیث پاک کو نقل کر کے اس کے بارے میں کچھ نہ فرمائے تو وہ حدیث ان کے نزدیک حسن ہوا کرتی ہے، یعنی ایک اچھے درجے کی وہ حدیث پاک ہوتی ہے. اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جامع کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث پاک حسن غریب ہے. اسی طرح امام حاکم جو مشہور محدث ہیں انہوں نے اپنی مستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ صحیح الاسناد ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے. اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. یعنی کثیر محدثین نے اس حدیث پاک کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا. تو اب آپ ارشاد فرمائیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کیا شرک کرنے والے تھے کہ جو انہوں نے تعویذ کو لٹکایا اپنے بچوں کے گلے کے اندر؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابی جو ہے وہ ایسا عمل کرے کہ جو شرک والا ہو اور اس پر وہ بات مخفی رہ جائے، پوشیدہ رہ جائے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرک سے دوری فرمائی ہو کہ یہ شرک ہے، اس سے دور رہو، اور وہ صحابی پر مخفی رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر پورا ایک چیپٹر باندھا ہے، ایک پورا چیپٹر بنایا ہے، باب باندھا ہے جس کا نام ہے من رخص فی تعلیق التعاویذ، یعنی ان علماء کے اقوال، ان فقہا کے، ان تابعین کے اقوال کہ جنہوں نے اس بات کی رخصت دی کہ گلے کے اندر تعویذ لٹکایا جائے. اب اس میں انہوں نے سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ تابعی بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں محدثین کی ایک بڑی تعداد قائل ہے کہ تابعین میں سب سے افضل ہیں. یہ دو قول ہیں علماء کے. ایک قول یہ ہے کہ خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے. اور دوسرا قول علماء کا سیدنا سعید بن مسیب کے بارے میں ہے کہ تابعین کی جماعت یعنی وہ کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کرنے والے ہیں، ان میں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ترین ہستی ہیں. تو سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا بأس به اذا کان فی ادیم
یعنی اگر وہ کسی چمڑے وغیرہ کے اندر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک، اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ یہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے۔ اسی طرح امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جلیل القدر تابعی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، اور 3 مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے قرآن پاک پڑھا اور فرماتے ہیں کہ ہر آیت پر